الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس تیسرا درس تھوڑا لمبا ہو گیا، وہ اس لیے کہ اس میں اسم اور فعل کی 6 تقسیمات کی طرف اشارہ کیا۔ شروع میں یہ بتایا کہ اسم اور فعل کی گفتگو کا آغاز سے پہلے مناسب یہ ہے کہ پہلے فعل کی اور پھر اسم کی کچھ تقسیمات کی طرف اشارہ کر دیں خلاصتاً، تاکہ طلاب کے ذہن میں خاکہ آ جائے کہ آگے کیا کیا بحثیں آنے والی ہیں۔ اس لیے انہوں نے پہلے فعل کی 6 اقسام، بہت اور ہو سکتی ہیں اقسام فعل کی ہوں گی، لیکن ان میں سے 6 کی طرف اشارہ کیا، 6 تقسیم کی طرف، اور پھر اسم کی تقسیمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آج ہے 6ٹھی تقسیم اسم کی، تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے۔ تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تعریف اور یہاں پہ ایسے لکھ لیجیے، اسم تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے 2 طرح کا ہوتا ہے، معرفہ اور نکرہ۔ ٹھیک ہے، معرفہ اور نکرہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ اور نکرہ جی ٹھیک ہے، آئیے تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم یا اسم معرفہ ہوتا ہے یا اسم نکرہ ہوتا ہے۔ اسم معرفہ ہوتا ہے یعنی اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے کہ جس کے معنی اور مصداق شاید دیکھیے پہلے گھنٹے میں بھی ایسے ہی ہو رہا تھا، یہ چلتے چلتے پین بند ہو گیا تھا، اور اب بھی ایسے ہی ہو گیا، یہ معنی اور مصداق معین ہو، اب یہ پھر ایسے ہی چلتے چلتے بند ہو گیا، کیوں ہو گیا یہ پتہ نہیں، یہ نیٹ ورک کی کچھ پرابلم کی وجہ سے یا تو ہوا ہے یا کچھ تو گڑبڑ ہے، پہلے گھنٹے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بہرحال آپ یہاں اتنا لکھیے فی الحال، اسم تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے 2 طرح کا ہوتا ہے، معرفہ یا نکرہ۔ یہاں پہ لکھیے معرفہ کے آگے، اسم معرفہ وہ اسم ہے کہ جس کے معنی اور مصداق معین ہوں، معنی اور مصداق معین ہوں، ٹھیک ہے؟ کرسر ماؤس چل رہا ہے لیکن وہ نہیں چل رہا، ٹھیک ہے؟ جس کے معنی اور مصداق معین ہوں اسے کہتے ہیں اسم معرفہ۔ اور نکرہ کس سے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے کہ جس کے معنی اور مصداق معین نہ ہو، لکھ لیجئے، جس کے معنی اور مصداق معین ہو وہ ہے نکرہ۔ جس کے معنی اور مصداق معین نہ ہو اسے کہتے ہیں نکرہ۔ جس کے معنی اور مصداق معین ہو، نکرہ۔ ٹھیک ہے، جس کے معنی اور مصداق معین نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیے دہلی، تہران، ٹھیک ہے؟ فردوس،
کا نکرہ جیسے رجل، شہر، بنا لکھ لینا جیسے میں نے لکھوایا تھا، ایسے کر کے جیسے لکھوایا تھا میں نے ایسے لکھوایا تھا۔ اسم کی تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے دو قسمیں، معرفہ، نکرہ۔ معرفہ اور نکرہ، معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے معنی اور مصداق معین ہو۔ میں ابھی کہوں فردوس، معین ہے، خالی فردوس ہی بولیں گے، کوئی اور تو نہیں بولے گا۔ دہلی کہا میں نے، کتنے دہلی ہیں؟ جی بتائیے، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی کتنے دہلی ہیں؟ جی بتائیے، ایک جی ایک ہی ہے اس کے۔ کتنے تہران ہیں؟ کتنے تہران ہیں؟ ایک معین ہے۔ مکہ، مدینہ کتنے ہیں؟ ایک ہے، معین ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس اسم کے معنی اور مصداق معین ہوں، جس اسم کے معنی اور مصداق معین ہوں اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے تہران، اس کا مصداق معین ہے، ایک شہر۔ دہلی مخصوص ہے، ایک شہر کا نام ہے۔ مکہ، مدینہ ایک شہر کا نام۔ فردوس ایک لڑکی کا نام ہے۔ انعام، شبی، مہدی، فاطمہ، غلام علی، سب ایک الگ الگ معین ہیں، ان کے معنی مصداق۔ یہ دونوں ہنس رہے ہیں، فرقان علی اصغر، یہ بھی معین ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو انہیں کہتے ہیں معرفہ۔ نکرہ جیسے رجل، مرد، کوئی معین ہے؟ جو بھی مرد ہے وہ مرد ہے۔ کتنے مرد ہیں دنیا میں؟ بندر، کتنے بندر ہیں؟ معین ہے؟ نہیں معین ہے۔ شہر، کتنے شہر ہیں دنیا میں؟ کوئی معین نہیں، تو اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ تو اسم کی تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، اسم یا معرفہ ہوتا ہے یا اسم نکرہ ہوتا ہے۔ اسم معرفہ یعنی جس کے معنی اور مصداق معین ہو، جیسے دہلی معین ہے، تہران معین ہے، فردوس معین ہے، مکہ معین ہے۔ نکرہ جس کے معنی اور مصداق معین نہ ہو، جیسے مرد، قرد، بندر، حمار، گدھا، جمل، اونٹ، معین ہے کتنے، سب جو بھی ہے وہ سب کو اونٹ کہیں گے، اونٹ کی جو نسل ہے۔ شہر، دنیا میں جانے کتنے شہر ہیں، جو بھی شہر ہے اسے شہر کہیں گے، کوئی معین نہیں ہے۔ لیکن مکہ جب کہیں گے تو ایک معین شہر ہے، تہران جب کہیں گے تو ایک معین شہر ہے، دہلی جب کہیں گے ایک معین شہر ہے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی بول دیا جی جی آئیے، تب یہ کہہ رہے ہیں معرفے و نکرے۔ معرفے اسم کی ایک تقسیم ہے تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے۔ اسم یا معرفہ ہوتا ہے نکرہ۔ اسم معرفے یعنی اسمی کے، وہ اسم کے جس کے معنی و مصداق آن، جس کے معنی اور مصداق معین باشد معین ہوں۔ جیسے الکعبہ، خدا کا گھر معین ہے۔ کعبہ ہر گھر کو تھوڑے کہتے ہیں، ایک مخصوص گھر ہے خدا کا۔ خدیجہ مخصوص ہیں، پیغمبر کی بیوی، کوئی اور ہر کوئی تھوڑے ہی۔ تو اس جس کے معنی اور مصداق معین ہوں اس کو معرفہ کہتے ہیں۔ نکرے اسمی کے معنی و مصداق آن، وہ اسم کے جس کے معنی اور مصداق مشخص نہ ہوں۔ جیسے بیت یعنی گھر، ہر گھر کو گھر کہیں گے، معین تھوڑے ہے کون سا گھر۔ اگر میں بیت کہوں تو بیت سے مراد کوئی فردوس کا یا انعام کا یا مہدی فاطمہ کا گھر تھوڑا ہی ہے، ہر ایک کا گھر گھر ہے۔ امراتن، کوئی عورت، جتنی بھی عورتیں ہیں وہ عورت ہیں، کوئی معین تھوڑا ہی ہے، تو اسے کہیں گے نکرہ۔ تو اسم کی تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے دو قسم ہیں، اسم یا معرفہ ہوتا ہے، اسم نکرہ ہوتا ہے۔ تیسرا درس تمام ہوا، پرسش و تمرین، سوال اور جواب۔ جی بتائیے غلام علی، چرا در علم صرف از حرف بحث نمی شود، علم صرف میں حرف سے گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ غلام علی، غلام علی جی جناب، بتائیے، حرف سے بحث کیوں نہیں ہوتی علم صرف میں؟
تو وہ مبنی ہوتا ہے، وہ حرف کی بدلتا نہیں. بدلتا نہیں ہے، اس کی شکل و صورت ثابت رہتی ہے، اور صرف جو ہے وہ بدلنے کا نام ہے، اس لیے حرف سے گفتگو نہیں ہوتی. آئیے مہدی فاطمہ تقسیمات ششگان فعل را کے در کتاب بے آنا اشارہ شدہ است نام بے برید. فعل کی 6 تقسیمات کہ جن کی طرف کتاب میں اشارہ ہوا ہے نام گنائیے. بتائیے اسم کے حروف اصلی کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، فعل یا ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی. مختلف طریقے ہیں. اسم صیغے کے اعتبار سے 3 قسمیں، فعل کی یعنی فعل کی بات چل رہی ہے، فعل کی صیغے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر. فعل کی حرف علت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، یا معتل یا صحیح. ٹھیک ہے. فاعل کے ذکر ہونے یا نہ ذکر ہونے کے اعتبار سے 2 قسمیں، معلوم و مجہول. مفعول کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے 2، متعدی یا لازم. ایسے یہ 6 تقسیمات ہیں، ان کی طرف آپ اشارہ کیجیے. یہ چلیے تو ایسا ہے کہ آپ کو ایسا سوال ہے، اس کا جواب دیجیے مہدی فاطمہ. بچے فعلی ثلاثی و بچے فعلی رباعی میگویند. کس فعل کو ثلاثی اور کس فعل کو رباعی کہتے ہیں مہدی فاطمہ؟ مہدی جی فاطمہ آقا، کس فعل کو ثلاثی جی کہتے ہیں اور کس فعل کو رباعی کہتے ہیں؟ جس فعل میں 3 حرف اصلی ہوتے ہیں اسے ثلاثی کہتے ہیں، اور جی جس میں 4 حرف اصلی ہوتے ہیں اسے رباعی کہتے ہیں. احسنتم. اب اگر کہ جس فعل میں 3 حرف اصلی ہوں اور اس کے علاوہ کوئی حرف زیادہ نہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ ثلاثی مزید، اگر حرف زیادہ نہ ہو تو اصلی ہوں بس، زائد، ثلاثی زائد، زائد نہ ہو، زائد کہیں گے اسے. کوئی حرف اس میں زیادہ نہ ہو، بس 3 حرف ہیں، تینوں اصلی ہیں، کوئی زیادہ ہے ہی نہیں، تو اسے کیا کہیں گے؟ اگر تینوں اصلی ہے، زیادہ نہیں ہوگا تو وہ مزید ہوگا، اور اضافی آئے ہوگا تو اسے زائد کہیں گے. مزید کے معنی کیا ہے؟ اگر 3، جی مزید یعنی جس میں زیادہ ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ جس میں زیادہ نہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ نام یاد نہیں رہے آپ کو؟ مجرد، مزید. 3 حرف اصلی ہوں، اس کے علاوہ کچھ زیادہ نہ ہو تو اسے مجرد کہتے ہیں. مجرد یعنی خالی، یعنی 3 اصلی ہیں خالی بس، اور کوئی زیادہ نہیں ہے، اسے مجرد کہیں گے، ثلاثی مجرد. اور اگر 3 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ ثلاثی مزید. مزید. جی اب یہ بتائیے انعم اگر 4 حرف اصلی ہوں تو اسے کیا کہیں گے؟ انعم رباعی مجرد. میں نے سوال کیا کیا اس پہ دھیان دیجئے. اگر کسی فعل میں 4 حرف اصلی ہوں اسے کیا کہیں گے؟ جی انم آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ اگر کسی فعل میں 4 حرف اصلی ہوں اسے کیا کہیں گے؟ جی انوری بیگم آپ رباعی. بتائیے گا. رباعی کہیں گے. انوری بیگم آپ بتائیے اگر کسی فعل میں 4 حرف اصلی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی زیادہ نہیں ہے، بس 4 ہیں، چاروں اصلی ہیں، زیادہ کچھ نہیں ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ رباعی مجرد. اور اگر 4 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہیں تو رباعی مزید. اچھا آئیے حورا فرق فعل ماضی و مضارع در چیست؟ مثال بزنید. مضارع اور ماضی میں کیا فرق ہے؟ مثال دیجئے. بتائے تھے آپ استاد، جو ماضی ہوتا ہے وہ گزشتہ پہ دلالت کرتا ہے، کسی کام کے لیکن انجام دینے مضارع یا کا کسی حالت کے وجود میں آنے پہ گزرے ہوئے زمانے میں دلالت اگر کر رہا ہے تو ماضی ہے، موجودہ یا آئندہ ماضی زمانے میں ہے ساتھ تو وہ مضارع. حال پہ دلالت کر رہا ہے، اور کسی مستقبل چیز پہ کو طلب کرنے پہ بھی دلالت کر رہا ہے. نہیں، طلب مضارع میں طلب نہیں نہیں ہوتی ہے، سوری، حال پہ بھی دلالت کر رہا ہے اور مستقبل اس پہ بھی بھی دلالت کر رہا ہے، مستقبل مستقل پہ بھی بھی. دلالت کر رہا ہے، تو اسے مضارع جی کہتے جی ہیں. ماضی جیسے ضربا مارا اسے ایک مرتے ہیں، مضارع جیسے یضرب مارتا ہے یا مارے گا. نمبر 5 اگر در حروف اصلی کلمئی علی اصغر اگر کسی کلمے کے حروف اصلی میں حرف علت ہوں اس فعل کو کیا کہیں گے؟ اس کلمے کو
اگر کسی کلمے میں حرف علت ہیں تو اس کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ اگر حرف علت ہیں کسی کلمے میں اسے کیا کہیں گے؟ فرقان ہیں متعدی. انم اگر کسی کلمے میں حرف علت ہیں تو اس کلمے کو کیا کہیں گے؟ معتل. اور جس میں حرف علت نہ ہو کسی کلمے میں تو اسے کیا کہیں گے؟ صحیح. احسن. ان دونوں نے پاس میں بیٹھے ہوئے نہیں بتایا ہے علی اصغر اور فرقان نے. کبھی لازم کہہ رہے ہیں کبھی متعدی کہہ رہے ہیں. نمبر 6 بفعلی کے علاوہ فردوس فاطمہ بفعلی کے علاوہ بر فاعل مفعول نیز بھی طلبت چی می گویان. وہ فعل کے جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہے اسے فعل کو کیا کہیں گے فردوس فاطمہ؟ جی وہ فعل جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی چاہے اسے کیا کہیں گے فردوس فاطمہ؟ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ فردوس جی آقا. بتائیے وہ فعل جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہے اسے کیا کہیں گے؟ اسے متعدی کہیں گے. آسان. اور اگر فقط فاعل چاہے مفعول نہ چاہے اسے کیا کہیں گے؟ لازم. آسان. تقسیمات ششگانہ اسمرا کے در کتاب بے آنہا اشارہ شدہ است نام بے برید. اسم کی 6 تقسیمات کے کتاب میں جن کی طرف اشارہ ہوا ہے نام گنائیے. فہیم صاحب ہیں؟ چلے گئے؟ چلے گئے. چلیے وہ تو 6 تقسیمات بتا دیں. حروف اصلی کے اعتبار سے 3 ہیں ثلاثی رباعی خماسی وغیرہ وغیرہ. بتائیے غلام علی مصدر و فعل میں کیا فرق ہے؟ غلام علی مصدر اور فعل میں کیا فرق ہے؟ غلام علی آواز آ رہی ہے میری؟ جلدی جلدی بھائی ٹائم ہو جا رہا ہے. جی جناب. مصدر اور فعل میں کیا فرق ہے؟ بتائیے. ہورا آپ بتائیے. مصدر اسمی اس کے برانجام کریہ پدید آمدن حالت دلالت میں کند. ٹھیک ہے. مصدر سے ہم لوگ اسم جو مصدر ہوتا ہے خود اپنے آپ میں اسم ہوتا ہے اس سے اور فعل بنتے ہیں. انجام کریہ پدید آمدن حالتی دلالت کرتا ہے لیکن مصدر سے فعل لیا جا سکتا ہے لیکن مصدر کو خود صرف نہیں کیا جا سکتا. میں نے مصدر اور فعل میں فرق پوچھا ہے. فعل صرف ہو سکتا ہے مصدر صرف کہاں ہوتا ہے؟ جو مین فرق ہے وہی بتا دیجئے وہی کافی ہے. فہیم صاحب آپ بتائیے مصدر اور فعل میں کیا فرق ہے؟ مصدر میں زمانہ نہیں پایا جاتا فعل میں زمانہ پایا جاتا. آسان. کام کے انجام دینے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت دونوں کرتے ہیں. معنی سیم ٹو سیم ہے فرق بس زمانے کا ہے. فعل میں زمانہ ہوتا ہے مصدر میں زمانے کے بغیر. جی استاد دیکھیے ہم بولے تھے پدید آمدن حالتی دلالت میں کنت. آپ نے مصدر کا تو بتا دیا تو فعل کا نہیں بتایا تھا. تو فرق یہی ہے. آپ نے یہ کہا تھا کہ مصدر کی تعریف تو بیان کر دیا آپ نے اور آپ نے پھر اس کے بعد یہ کہا کہ مصدر کی صرف نہیں ہوتا ہے فعل میں صرف ہو جاتا ہے. سیدھا سیدھا جو فرق ہے وہ بتا دیجئے کہ مصدر اور فعل کی تعریف آدھی تک تو ایک ہے. مثلاً فعل کے انجام کام کے انجام پانے یا حالت کے وجود میں آنے پہ دلالت کرتا ہے. دونوں مصدر بھی اور فعل بھی. فرق یہ ہے کہ مصدر بغیر زمانے کے ہوتا ہے فعل میں زمانہ ہوتا ہے. فہیم صاحب بے اسمی کے از کلمہ دیگر گرفتے شدہ باشد چی می گویان. وہ اسم جو دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مشتق. جی مشتق. فردوس جامد کسے کہتے ہیں؟ فردوس جی فردوس آواز آ رہی ہے میری؟ شبیف مہدی فاطمہ آپ بتائیے جامد کسے کہتے ہیں؟ جو کسی دوسرے کلمے سے نہ حاصل کیا جائے. پھر کیسے لیا گیا ہو اسے؟
پھر جامد کو کیسے لیتے ہیں پھر اگر وہ جی آگا بہت رک رک کے آ رہی ہے آواز. ہلو جی بتائیے جامد کسے کہتے ہیں؟ کسی سے نہیں لیا ہلو جی بتائیے. بہت رک رک کے. جی آگا جامد کسے کہتے ہیں؟ سوال پھر سے کر لیں ایک بار. اس میں جامد کسے کہتے ہیں؟ جامد جامد جو دوسرے کلمے سے نہ لیا جائے. جیسے ہلو جی بتائیے جو دوسرے جیسے اگر وہ جیسے جی جیسے کوئی آدمی جیسے رجل. رجل. تو اگر یہ دوسرے کلمے سے نہیں لیا جاتا تو کیسے لیا جاتا پھر یہ؟ ارے الفابیٹ سے جیسے کسی ایک ہی چیز جیسے الفابیٹ سے الف بیتے سے الفابیٹ سے. جی جی حروف تہجی سے لیا جاتا ہے، ویسے کسی کلمے سے نہیں لیا جاتا وہ. ٹھیک بتائیے مہدی فاطمہ فرق مثنیٰ و جمع در عربی چیز عربی میں نہیں. علی اصغر بتائیں یہ پہلے مثنیٰ اور جمع میں عربی میں کیا فرق ہے؟ فرق علی اصغر جلدی بتائیے، ٹائم کم ہے جلدی سے. مثنیٰ اور جمع میں کیا فرق ہے عربی میں؟ زور سے تاکہ یہ بھی سنیں سب. کیا دو اگر انسان ہے تو دو اگر حیوان ہے تو وہ کون بتا یاد کیوں نہیں کیا؟ مثنیٰ جمع میں کیا فرق ہے فرقان؟ دو شخص، دو صفت، دو حیوان یا دو چیزوں پر اپنی ہی جنس کے دو پہ دلالت کرے اسے مثنیٰ کہتے ہیں، اور جو اپنی ہی جنس کے دو سے زیادہ پہ دلالت کرے اسے جمع کہتے ہیں. علی اصغر بہت کمزور ہو ایک تو، اور اوپر سے پڑھتے نہیں ہو تم. غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ تم 24 گھنٹے میں گھر پہ کرتے کیا ہو؟ کوئی جاب کرتے ہو تو یہیں آ کے پڑھ نہیں سکتے؟ یا کتاب نہیں لے جا سکتے؟ آپ کیوں نہیں پڑھنا چاہ رہے آپ؟ مثنیٰ اور جمع میں فرق نہیں معلوم آپ کو؟ مثنیٰ جو اپنی جنس کے دو شخص یا دو حیوان یا دو صفات یا دو چیزوں پہ دلالت کرے، اور جو اپنی جنس کے دو سے زیادہ پہ دلالت کرے اسے جمع کرے. اسمی کے معنی و مصداقیان مشخص باشد. انوری بیگم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہے نہیں انوری بیگم آواز آ رہی ہے آپ کو؟ معرفہ. معرفہ. اور اگر معنی اور مصداق معین نہ ہو تو نکرہ. نکرہ. احسن. تو یہ دیکھیے پریکٹس اسی لیے کرائی جاتی ہے تمرینات کی کہ آپ کو جو پیچھے کا یاد پڑھا ہے وہ یاد ہے یا نہیں، اور اگر نہیں بتا پا رہے جواب تو آپ کی اوپر یہ واجب ہے کہ آپ پھر سے اسے دہرائیں، پڑھیں، یاد کریں، اپنی کمی کو دور کریں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے انہوں نے نموداری بنا دی ہے، نقشہ بنا دیا ہے. پہلے یہ 6 تقسیم فعل کی جو گنائی گئی ہیں اس درس میں یہ بتا دی ہیں، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 یہ نمبر 6 تک. دیکھیے پہلی بلحاظ تعداد حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ثلاثی اور رباعی. پھر ثلاثی کی 2 قسمیں تھی مجرد مزید، رباعی کی بھی. صیغے کے اعتبار سے 3 قسمیں فعل کی ماضی مضارع امر. ٹھیک ہے. حرف علت کے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے بے لحاظ وجود و عدم حرف علت، حرف علت کے وجود اور عدم کے لحاظ سے 2 قسمیں فعل کی معتل اور صحیح. بے لحاظ نیاز و عدم نیاز بے مفعول کی احتیاج اور احتیاج نہ ہونے کے اعتبار سے 2 قسمیں فعل کی متعدی اور لازم. بے لحاظ ذکر و عدم ذکر فاعل کے ذکر ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے فعل کی 2 قسمیں معلوم اور بے لحاظ نفی اور اس بات کے لحاظ سے فعل کی 2 قسمیں مثبت و منفی. سمجھ میں آئی؟ ثلاثی کسے کہتی ہیں سب آپ کو پڑھ گیا ہے. پھر یہ اسم کی 6 تقسیمات جو اشارہ کی گئی ہیں. بے لحاظ تعداد حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں تھیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی، اور ان تینوں کی 2 قسمیں تھیں مجرد اور. اگر حروف اصلی کے علاوہ زیادہ نہیں ہے تو مجرد، اگر حروف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے تو مزید. بے لحاظ دلالت و عدم دلالت بر انجام کار، کام کے انجام دینے یا کام کے انجام نہ دینے کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں تھیں مصدر اور غیر مصدر. کام کے انجام دینے پر دلالت کر رہا ہے تو مصدر، کام کے انجام دینے پر دلالت نہیں کر رہا ہے تو غیر مصدر. اشتقاق اور عدم اشتقاق کے اعتبار سے کسی سے لیا گیا ہے یا کسی سے نہیں لیا گیا ہے، اس لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. یا تو لیا گیا ہے کسی کلمے سے تو مشتق،
کسی کلمے سے نہیں لیا گیا ہے جامد۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ افراد کی تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، مفرد، تثنیہ، جمع۔ اگر ایک شخص یا ایک حیوان یا ایک صفت یا ایک چیز پر دلالت کرے تو مفرد، اپنی ہی جنس کے 2 حیوان، 2 انسان، 2 صفت یا 2 چیز پر دلالت کرے تو مثنیٰ، اپنی ہی جنس کے 2 سے زیادہ انسان یا حیوان یا صفت یا چیزوں پر دلالت کرے تو جمع۔ بے لحاظ مشخص بودن یا نہ بودن معنی و مصداق، معنی اور مصداق کے مشخص معین ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، یا تو مصداق، معنی اور مصداق معین ہوں گے تو معرفہ، یا معنی اور مصداق معین نہیں ہوں گے تو نکرہ۔ یہ 6 تقسیمات فعل کی، 6 تقسیمات اسم کی گنائی۔ انشاءاللہ اب ایک ایک کر کے سب کی تفصیل سے توضیح دیں گے۔ جیسے فعل کی صیغے کے اعتبار سے وہاں پہ بتایا 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر۔ اب یہاں پر تفصیلاً بتائیں گے، پہلے ماضی کے بارے میں گفتگو کریں گے، پھر مضارع کے بارے میں، پھر حال امر کے بارے میں، پھر فعل مضارع کے حالات کے بارے میں، پھر ثلاثی مجرد کے بارے میں، پھر ثلاثی مزید کے بارے میں، کیونکہ ثلاثی کی 2 قسمیں نا، مجرد مزید، پھر رباعی مجرد، رباعی مزید کے بارے میں، پھر معلوم کے بارے میں بتائیں گے فعل کے، پھر مجہول کے بارے میں، پھر محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، یہ سب اسمی آئیں گی فعل کی اس تقسیمات میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ کل سے انشاءاللہ ماضی کی گفتگو شروع کریں گے۔ آپ لوگ اس کا مطالعہ کر کے آئیے گا، اور جو پڑھ چکے ہیں اس کو یاد کر کے آئیے گا۔